السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، آج کے جو پروگرام کا آغاز تھوڑا سا ایک افسوسناک خبر سے ہوگا۔ پہلے ہی ہماری جو سٹوری ہے وہ دہشت گردوں کا حملہ، ایک ویو ہے بہت تیز ہو گئی ہے، چائنیز پہ پھر سے اٹیک ہوا۔ بالکل، اور یہ دیکھیے کہ یہ یکے بعد دیگرے جو ہیں یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، ہو تو پہلے بھی رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی کل بلکہ جو ہے وہ تربت میں ایک نیول بیس ہے، اس پہ حملہ ہوا۔ بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ ہماری جو وہاں سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے اس کو پسپا کیا، تمام دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے، لیکن حملہ تو ہوا۔ اس سے پہلے گوادر میں جو ہے وہ ایک بریزن قسم کا حملہ ہوا، وہاں بھی خوش قسمتی سے ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان حملہ آوروں کو روک لیا اور زیادہ نقصان ہونے سے بچ گئے، لیکن حملہ تو ہوا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ شانگلہ میں جو ہے وہ چائنیز انجینئرز کی چائنیز لوگ تھے، جو ورکرز تھے، ان کی گاڑی جا رہی تھی، اس پہ خودکش حملہ ہوا، 5-6 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 5 اس میں چائنیز ہیں اور 1 اس میں ان کے پاکستانی ڈرائیور ہیں۔ تو یہ ایک دم یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان کی طرف سے ٹی ٹی جو ان کا بیس ہے افغانستان کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹی ٹی پی نے آ کے اور ایک پاکستان میں ایک ہماری چوکی پہ حملہ کیا، وہاں پہ کے پی میں ہوا تھا، جب وہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، جس میں کرنل صاحب بھی تھے، اس میں کپتان بھی تھے، اس میں دیگر جو تھے وہ فوجی جوان بھی تھے، جس کے رد عمل میں پاکستان نے پھر افغانستان میں جا کر اور حملے بھی کیے۔ تو یہ ایک ویو آف ٹیررزم شروع ہوئی ہے، ویو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ انسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے پچھلے 24 گھنٹے میں 3 ہوئے ہیں، پچھلے 24 گھنٹے میں 3 ہوئے۔ تو شوقی پہلے اپنی ٹاپ سٹوریز بتا دیں، پھر اس پہ مفصل گفتگو آگے جا کے کرتے ہیں۔ اب اپوزیشن لیڈر کو لے کے بڑی کنفیوژن ہو گئی ہے، کیوں پہلے تو اناؤنس کر دیا تھا پی ٹی آئی نے کہ عمر ایوب ہوں گے، پھر ایک خاموشی ہو گئی، پھر وہ یہ ایک الگ رام کہانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے، جس پہ ہم ذرا بات کریں گے سیکنڈ ہاف میں۔ اور وہاں پہ پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہو گئی ہے، اور وہ جو دھڑے بندی ہے اس میں گروپنگز ہو گئی ہیں، اور ہر گروپ جو ہے وہ اپنی اپنی سیاست جو ہے اس کو دھکیل رہا ہے، امیدوار وہ ہر بندہ اپنے بندے کو لگانا چاہ رہا ہے۔ تو وہ جو ایک کرائسس آف لیڈرشپ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہو گیا، لیکن اس میں ہم ذرا تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ اور جو ہماری تیسری سٹوری جس کے اوپر بات کریں گے کہ جو انٹرا پارٹی ایشوز ہیں پی ایم ایل این کے اندر، وہ کچھ اختلافات آج کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور آخر میں اگر میں وقت ملا تو تھوڑا سا جو کل ہم نے بات کی تھی کہ ایشو ایک اور بڑا گرم چل رہا ہے ایٹسن کالج کے حوالے سے، وہاں پہ جو پرنسپل نے استعفیٰ دیا ہے، اس میں بھی آج کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو اس میں بھی تھوڑا سا بات کر لیں گے۔ اینڈ میں تو بڑا پیک شو ہے اور گیسٹ ہے ہمارے پاس، تو تیزی سے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ جو اٹیک ہوا چائنیز پہ، فہد صاحب 2004 میں پہلی دفعہ چائنیز پہ اٹیک ہوا تھا، if I'm not wrong maybe 20+ اٹیکس اگر ہم 2004 سے کاؤنٹ کریں، بالکل ایسا، اور یہ it has been one of the major concerns of Chinese۔ بالکل ہے، اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ میجر کنسرن ہے، میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ پچھلے سال ایک آفیشیل ڈیلیگیشن کے ساتھ مجھے بھی وہاں جانے کا موقع ملا تھا چین میں۔ وہاں پہ جتنی میٹنگز ہوئی تھیں اور بڑی ہائی لیول میٹنگز ہوئی تھیں، جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس کے ہائیسٹ لیول تک میٹنگ ہوئی تھی، ان میں بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن ایک چیز جو کامن تھی بطور چائنیز کی طرف سے، وہ تھی ان کا یہ جو ایک تشویش تھی کہ ان کے شہریوں کے اوپر ان کو کس طریقے سے پاکستان میں نشانے پہ رکھا جا رہا ہے، ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ایشو تھا۔ اچھا، وہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ اس پہ پاکستان نے جو ہے وہ بہت اقدامات اٹھائے ہیں۔ میں خود یہ ذاتی میرا مشاہدہ ہے، میں دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ کس طریقے سے سیکیورٹی معاملات جو ہیں ان کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف ملٹری اینڈ سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اسپیشل بریگیڈ جو ہیں وہ بلکہ ڈویژن جو ہے سیکیورٹی ڈویژن وہ ریز کیا گیا ہے سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سب کے باوجود دیکھیے یہ ہو رہا ہے۔ اس میں اب 2 بڑے اہم پہلو ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر ہم ذرا ہم 2 اپنے ایسے مہمانوں سے ہی بات کریں گے۔ اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ بھی ہم بات کریں کہ پہلے یہ جو اٹیک شروع ہوئے تھے گوادر سے تھے، جی، پھر اس کا ایک امپریشن یہ جاتا تھا کہ سی پیک اورینٹڈ اٹیکس ہیں، سی پیک کے خلاف ہے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہوا تھا۔ ان سب میں کامن کیا ہے؟ ان سب میں کامن ہے چائنیز کامن ہے۔ تو اب چائنیز کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا، نیچرل سی بات ہے
کہ بھئی وائے چائنیز، ٹھیک ہے، فارنرز تو آپ اور بھی ہٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے جو ہے جو وہ معاملہ جو ہے وہ جڑتا ہے، جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ صرف دہشت پھیلانے کے لیے نہیں ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے پہلے ٹی ٹی پی کا جو ایک طریقہ کار تھا کہ وہ آ کے شہروں میں حملے کرتے تھے، عام بازار میں، اسکولوں پہ حملہ ہوا، سارا کچھ ہوا. لیکن یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس سے اچھا میرے ریزن میں بھی کھٹک رہا تھا. تو میں نے بھی جب کچھ لوگوں سے بات کی کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو مجھے جو سننے کو ملا وہ یہ ہے کہ کلیئرلی یہ انہیں کہتے ہیں اسٹریٹجک اٹیکس. یہ اٹیکس ہیں ہی اس لیے کہ پاکستان کی اور چین کی جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ایک فریکچر آئے، رپچر آئے، اس کو خراب کیا جائے. اور ظاہر بات ہے یہ امپیکٹ تو ہوتا ہے نا. میں آپ کو خود بتا رہا تھا کہ چائنیز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی ان کے جو شہری ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو کہ ہونی چاہیے، ہر ملک کے لیے ہونی چاہیے. جب وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو پھر اب کیا ہوگا؟ ابھی ٹارگٹ ہوئے نا. اب چائنیز جو ہیں وہ پہلے بھی پاکستانی لیڈرشپ کو کہتے تھے کہ آپ اس کا کچھ کریں. اب آج آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہوا ہے تو سب سے پہلے وزیر داخلہ جو ہے وہ چائنیز ایمبیسی گئے گھنٹے کے اندر، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان خود چائنیز ایمبیسی گئے. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، چائنیز کی طرف سے کس طرح کا رد عمل آئے گا، جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہے. تو اس لیے یہ جو بھی یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں بات کرتے ہیں کہ کون کر رہا ہے، وہ بڑے سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. اور وہ یہ ان کا جو ایک نیچر ہے وہ ایک اسٹریٹجک نیچر ہے، یہ رینڈم ٹیررزم نہیں ہے. یہ ہے وہ اور چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے پہلے بھی اس وقت تو کوئی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پہلے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی کارروائی پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بہت بڑا فیکٹ ہے کہ پاکستان میں 60,000 سے زیادہ چائنیز باشندے ہیں، رہتے ہیں یہاں پہ، تو ان کی سیکیورٹی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے پاکستان. بالکل ہے. اب پاکستان کا مسئلہ یہ کہ جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں چائنیز پاکستان میں رہ رہے ہیں، سب جگہ سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی جائے، یہ ایک ایشو ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ جو جہاں پہ ہوا ہے حملہ، یہ دوسری بار یہاں پہ ہوا ہے اس طریقے سے، اور یہ ایک ولنریبل جگہ ہے. بہرحال ہوا، اب یہ کیا ہوا، کس کا فیلئر تھا، کون ذمہ دار ہے، لیکن جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ظاہر بات ہے وہ تحقیقات اب ہونی ہیں، اور جو ایک آفیشیل جو ورژن بھی آ رہا ہے چائنا کی طرف سے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی تحقیقات بھی ہوں، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ساری روایتی باتیں یہ تو سب نے کرنی ہوتی ہے. آج پاکستان کے لیے ایک مشکل دن ہے. پاکستان کو آج بہت صفائیاں پیش کرنی پڑیں گی، اور یہ کہنا آسان ہے کہ جی جو کچھ بھی ہو جائے ہمارے تعلقات پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کی چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو آج پاکستان کی لیڈرشپ میں ایک کنسرن ہوگا، بہت سیریس کنسرن ہوگا کہ اب ہم کس طریقے سے ان معاملات کو آگے لے کے چلیں. اب یہ تو ہو گیا صرف چائنیز، لیکن اب دیکھیں کہ اس کے ساتھ بلوچستان میں بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، دیگر حوالے سے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. اب اس میں ان سب کے پیچھے جو ایک کامن تھریٹ نظر آتی ہے، دیکھیے ایک تو ہے ٹی ٹی پی کا تو ہمیں جو ابھی ہوا ہے، اب لیٹس سی موسٹ لائکلی یہ بھی ٹی ٹی پی کنیکشن نکلے گا. اور بی ایل اے کی بھی انوالومنٹ. اچھا بی ایل اے ہے وہ بلوچستان میں کریں، جو تربت میں ہوا. بی آر اے جو ہے وہ تربت میں جو ہوا، گوادر میں جو ہوا، وہ ایک الگ جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک واقعات ہیں وہاں پہ چل رہے ہیں. کیا ٹی ٹی پی اور بی آر اے کے درمیان کو لنکیجز ہیں، یہ بھی طرح ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب یہ چیز جو ہمیں کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعات میں اب آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے، ایسکلیشن ہو رہا ہے. اور ایسکلیشن کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا رسپانس ایسکلیٹ کر دیا ہے؟ جو افغانستان میں ہم نے جا کے کیا، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہم نے ہٹ کیا، ہم نے بھی تو اپنا رسپانس بڑھا دیا ہے. تو یہ ظاہر بات ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور جب مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں، میرے خیال میں مذاکرات کا سلسلہ بالکل ختم ہوا تھا، تو اس کے بعد سے اٹیکس ہم نے اس کے بعد سے اٹیکس ہوئے تھے بالکل. اور ان جو مذاکرات کے نتیجے میں اب تو یہ یونیورسلی اکنالجڈ ہے کہ ہمیں بڑا نقصان، ہمیں بڑی اس کی قیمت اٹھانی پڑی. بہرحال اس کے بہت امپورٹنٹ ڈائمنشنز ہیں. یہ بہت بڑی تیزی سے بطول ہمارے لیے ایک ون آف دا بگسٹ چیلنجز جو ہے اس نئی گورنمنٹ کے لیے یہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے. اس لیے ہم اپنے دو مہمانوں سے بات بالکل بہت ریلیونٹ گیسٹ ہمیں جوائن کریں. ڈیفینس اینالسٹ ہیں سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بڑا ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. اور افتخار فردوس صاحب بھی، جی افتخار فردوس صاحب بھی ڈائریکٹر ہیں خیبر پختونخوا کے ایکسپریس ادھر جو ہے وہ ایک نیوز کے ساتھ. جی السلام علیکم آپ دونوں کو. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب. میں اگر بات جو ہے وہ شروع کروں اگر علی صاحب آپ سے، یہ جو ابھی ہوا ہے معاملہ،
آج کا. اب یہ ظاہر بات ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن میں واقعات ہوئے, تربت میں ہوا, یہاں ہوا, اس سے پہلے گوادر میں اٹیک ہوا, اس سے پہلے جو ظاہر بات ہے جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہوا. ہم اس کو ریڈ کریں کہ یہ ایک دم یہ ایک ڈیلیبریٹ ایسکلیشن ہوئی ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے, اس میں ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے, یا یہ رینڈملی یہ واقعات ہو گئے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ تھم جائیں. ہمیں نظر کیا آ رہا ہے؟ بہت شکریہ فہد صاحب. میں ابھی پروگرام میں جوائن کرنے سے پہلے آپ کا بڑا پرمغز تجزیہ سن رہا تھا, اور مائی فرسٹ کامنٹ از دیٹ آئی اگری وتھ یو کمپلیٹلی کہ دیکھیں یہ رینڈم نہیں ہے, اس کا ایک جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اور اس کا ایک جیو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے سنا آپ کو کہتے ہوئے کہ بنیادی جو اسٹریٹجک ٹارگٹ ہے وہ چین کے پاکستان کے اوپر اعتماد کو نقصان پہنچانا اس کا اصل مقصد ہے. تو یہ ٹارگٹ کی جو سلیکشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن میں اس کو جو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ دوں گا کہ اس کی ٹائمنگ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ماسکو میں بھی جو اٹیک ہوا ہے, پاک فضائیہ نے جو جوابی کارروائی کی افغانستان کے اندر حافظ گل بہادر گروپ کے اوپر, اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا جو نیکسس ہے, یہ تینوں فیکٹرز کو مجموعی انداز میں دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے اس کو اور کانسیکوینسز کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے. افتخار صاحب, یہ جو جس طریقے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ٹارگٹنگ ہو رہی ہے, تو اس سے ہم کیا ریڈ کریں کہ یہ جو ہمارا ایک دم ایک ایسکلیٹڈ رسپانس آیا ہے ٹی ٹی پی کی طرف, یہ اس کا رد عمل آ رہا ہے, اس کا بلو بیک ہے, یا یہ کچھ اور ہے؟ فہد صاحب, اگر آپ میں تھوڑا ماضی میں جانا چاہوں گا, آپ اگست 15 جو ہے 2021 میں چلے جائیں تو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ پاکستان نے جو ہے وہ نیگوسیشنز میں جو ہے کابل میں گزارے, جس کی وجہ سے ریلیٹیو کام تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر خاموشی تھی, ایک ریلیٹیو کام تھا, تو وہ ٹائم ہم نے گین کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ نیگوسیشنز اور باقی سارے پراسپیکٹس فیل ہو گئے, ڈپلومیٹک لیول پر بھی اور آپریشنل لیول پر بھی, اور اب ہمارے ٹریڈ کوریڈورز بھی افیکٹڈ ہیں, تو ہم نے پچھلے سال میں آلموسٹ جو انکریز ان وائلنس دیکھا, دیٹس آلموسٹ 47% آن واٹ دیر واز پریویسلی سنس 2014 سے اگر ہم دیکھیں اس کے بعد کا, تو تقریباً 160% جو ہے انکریز آف وائلنس ہے. تو میرے خیال میں لائک وی کین سے کہ ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, جو اب ترکستان اسلامک پارٹی جو ایگورس کی پارٹی ہے, وہ چائنیز کو ٹارگٹ کریں, لیکن اس کا جو محور ہے وہ سب کا سب افغانستان ہے. ادھر وہاں پر جو اسٹریٹجک میس بنا ہوا ہے, جہاں سے ایک طرف تو ماسکو کو اٹیک کیا جا رہا ہے, دوسری طرف سینٹرل ایشیا کو, پھر پاکستان کو, اب چائنیز کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر اٹیک کیا جا رہا ہے. یو کین ناٹ میک سینس آف اٹ وداؤٹ دا ریلیونٹ کانٹیکسٹ. میرے خیال میں افغانستان کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک یہ وہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا, میرے خیال میں اس خطے میں امن جو ہے وہ نہیں آ سکتا. جہاں تک آج کے اٹیک کی آپ بات کر رہے ہیں, دیٹ از obviously اس کی ٹائمنگ تو امپورٹنٹ ہے ہی, لیکن اس ایریا کے اندر جہاں پر آلموسٹ یہ تیسرا اٹیک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے آ رہا ہے, ان پرٹیکولر وتھ چائنیز, اور بشام اور شانگلہ کا ایریا از ریلیٹیولی دوز ایریاز جو ٹی ٹی پی کے ہائٹنڈ دور کے اندر بھی کبھی یہاں پر انسرجنس یا ٹیررزم کے کوئی واقعات ایز سچ رونما نہیں ہوئے تھے. یہاں پر اس واقعے کا ہونا اور پرٹیکولرلی ماسکو کے کانٹیکسٹ میں جو ہے اس کو دیکھنا, اٹ ریوربریٹس کہ یہاں پر ایک لارجر اسٹریٹجک الائنسز ہمیں ملیٹنٹ نیٹ ورکس کی نظر آ رہی ہے, جو پاکستان کو اور خطے کو, ہمارے تو دونوں بارڈرز کی طرف پہ جو ہے بلوچستان میں بھی اور کے پی کے اندر, دونوں کے اندر ایسکیلیشن ہے, اور یہ ایک ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن اس کا تھرسٹ اتنا اور امپیکٹ جو ہے اتنا زیادہ ہوگا, یہ میرے خیال میں کسی کے تصور میں نہیں تھا. یہ جو اسٹریٹجک نیٹ ورک ہے آف ٹیرر گروپس, اس میں کون کون سے شامل ہیں جو کہ ادھر آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان افغانستان بارڈر کے آس پاس, جو کہ اس طرح کے انسیڈنٹس میں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, obviously افغان طالبان ایک آرچ بنا ہوا ہے, اس کے نیچے ایگور ملیٹنٹس جو ترکستان اسلامک پارٹی ہے ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ پناہ حاصل ہے. اس کے نیچے القاعدہ جو سب کانٹیننٹ ہے, اور القاعدہ سینٹرل جو دنیا کہتی ہے کہ ان کا یو ایس کا ایک سٹینس ہے کہ ان کی آپریشنل کیپیبلٹیز ختم ہے, پاکستان کے اندر اٹیکس, ایئر بیس کے اندر اٹیکس وغیرہ ہونا, ان سب میں ان کے ٹریسز جو ہے وہ موجود ہیں. پھر ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی کے نیچے کانگلومریٹس, تو وہ آپ کے ایسٹرن بارڈر پر بھی ویسٹرن بارڈر پر, دونوں بارڈرز کے اوپر تقریباً جو ہے آلموسٹ سکویز کیا جا رہا ہے.
پاکستان کے ایئر سٹرائکس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ریٹیلیٹری افیکٹ شاید کسی اور جگہ میں آئیں، لیکن اس قسم کے اٹیکس ہونا اس ٹائم پر بھی ہوئے تھے جب ریلیٹیولی پیس تھا. دیٹ مینس کہ چائنیز انٹرسٹ ان پاکستان آر obviously under the radar from the strategic assets of a lot of proxy networks based in Pakistan. اچھا سعید محمد علی صاحب، اب یہ جو بات ہے دیکھیں، ہم نے تقریباً ہم ساروں نے اگری کر لیا کہ یہ اسٹریٹجک ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ رینڈم ٹیررزم نہیں ہے، بلکہ ایک ڈائریکٹ جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان میں رپچر ڈالا جائے. افغانستان سے یہ سب کچھ ایمنیٹ کر رہا ہے، جس طرح افتخار صاحب نے بالکل درست کہا کہ وہاں پہ جب تک صورتحال والیٹائل رہے گی تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ابلتے رہیں گے. اب افغانستان کی صورتحال بدقسمتی سے بہت جلد تو ریزالو نہیں ہونے والی. اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ہم کیس ٹو کیس مینج کریں، نمبر 2 کہ ہم ملیٹریلی کائنیٹک ایکشن کو خود بھی ایسکلیٹ کریں، جو کہ ہمیں کچھ نظر آئے کرتے ہوئے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لیے اس طرح کی ٹارگیٹنگ کی جو کاسٹ ہے اس کو بتدریج بڑھاتے جائیں. Is that something which we should be following? I think میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان، میں آپ سے متفق ہوں کہ جو 45 سال سے افغانستان میں جو سچویشن ہے وہ نہ ایک دن میں پیدا ہوئی ہے اور نہ ایک دن میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے. البتہ میری تجویز یہ ہے کہ آپ کو ایک ہمہ جہت ملٹی پرونگ حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس میں obviously سب سے امپورٹنٹ جو پرونگ ہے وہ ڈپلومیٹک پرونگ ہے. obviously جس میں ہمیں آج جس طرح پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی خیر سگالی کا اظہار کیا اور جو ہے چینی بھائیوں جو ہے کہ لاس آف لائف کے حوالے سے کنڈول کیا چینی سفیر کے پاس جا کے، جو امپورٹنٹ سگنل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ریاستی سطح پہ چین کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ایک تسلسل کے ساتھ چینی مفادات اور انجینئرز پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا صرف انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ چین اس کو لارجر ریجنل جیو پالیٹکس میں دیکھے اور اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ اگر وہ افغان طالبان سے کابل میں ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرتا ہے، ان کو انسینٹیوز اور انویسٹمنٹ آفر کرتا ہے، تو وہ اس بات کو بھی صرف نظر نہ ہونے دے کہ جناب ٹی ٹی پی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو پشت پناہی حاصل ہے افغان طالبان کی. تو اس کو میں سمجھتا ہوں بیجنگ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کابل انتظامیہ کے اوپر یہ پریشر ڈالے کہ اگر وہ چین کے ساتھ سی پیک کی ایکسٹینشن، کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس اور انویسٹمنٹ چاہتا ہے تو ان ریٹرن اس کو اپنے دوحہ ایکارڈ اور انٹرنیشنل سیکیورٹی اوبلیگیشنز اور چین اور پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو رسپیکٹ اور ایڈریس کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں اور چین کے ساتھ جو سفارتکاری ہے اس کو مل کے ایک ریجنل اپروچ کے تحت یہ آپ کی بڑی سینسیبل بات ہے، لیکن یہ اٹ از اے ٹال آرڈر، یہ مجھے کہنے دیجئے یہ اتنی جلدی ہوگا نہیں. لیکن اس کا جو ایک دوسرا عام پہلو ہے افتخار، وہ ذرا بتائیے. ایک تو ہو گیا کہ جی ہم نے کس طریقے سے کائنیٹک ایکشن ان کے اگینسٹ لینا ہے تنظیموں کے خلاف، مزید جو ہے وہ اپنا جو ایک ایسکلیٹری لیڈر ہے اس پہ شاید کلائم کرنا ہے. لیکن دوسری طرف افتخار ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو جس میں میں چاہوں گا آپ کا انپٹ مختصراً، وہ ہے کہ دیکھیے کے پی جو ہے وہ ایک طریقے سے یہ تمام تر ہب بنا ہوا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا، اور خیبر پختونخوا میں ایک تو چلے آرمڈ فورسز کا جو رسپانس ہے، دوسرا جو سیولین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، سی ٹی ڈی ہے، ان کے سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں جو بار بار جن کی نشاندہی ہوئی ہے. میں خود ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں جہاں پہ یہ بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کے پی کی جو ایک اینٹی ٹیررزم میکنزم سیولین سائڈ پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جیسے پریونٹیو میجرز جو لینے چاہیے، جو پولیس اور انٹیلیجنس کا کام ہے، جو مدرسوں کی مانیٹرنگ ہے، جو لسٹوں کو تیار کرنا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، وہ کمزور ہے، کیپیسٹی ایشوز ہیں. اور اوپر سے پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیولوجیکل کنفیوژن بھی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو یہ ایک پروڈیوس کر دیا تھا ایک تھیوری کہ جی سارا دہشت گردی امریکہ کی وجہ سے ہے اور امریکہ اگر یہاں سے نکل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس سمپلسٹک سلوشن سے جو نظریاتی کنفیوژن ہوا وہ اور کیپیسٹی ایشوز، اس سے کتنا بڑا چیلنج کریٹ ہو گیا ہے کے پی کے لیے اس ٹیررزم کو ہینڈل کرنے کے لیے.
دیکھیں KP alone as a stand alone تو obviously ایک پرابلم ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ایک ایڈیشنل ایڈجنکٹ ہے وہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا ہے. وہ ایک ایسی انوملی بن کے جو ہے وہ رہ گئے ہیں کہ نہ وہ کمپلیٹ طریقے سے مرجڈ ہیں, مے بی کانسٹیٹیوشنلی ہے, لیکن لیگلی اور گورننس کے لحاظ سے وہ اس ٹائم پر مرج نہیں ہے. اگر ہم کیپیسٹیز کی بات کریں فہد صاحب, ناٹ ٹو گو انٹو اے لاٹ آف اسٹیٹسٹکس, لیکن جو مین ادارہ ہے آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کا, جو پولیس کا ہے, اس کے انسپشن سے لے کر ابھی تک اس میں 1600 اسامیاں ہیں جو بھرنی چاہیے تھی وہ خالی ہیں, اور اس کو ایڈ ہاک بیسس پر جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے. اینڈ ایون CTD جب کسی آپریشن کے لیے کسی ایریا کے اندر جاتی ہے آؤٹ آف KP, آؤٹ آف ناٹ جسٹ آؤٹ آف KP, آؤٹ آف اٹس اربن لمٹس, وہاں پر ان کو دوسرے کسی سیکیورٹی فورسز یا ادارے پر جو ہے انحصار کرنا پڑتا ہے, جو ان کے لیے لیگلی اور جو ہے ایز اے اسٹرکچر وائز بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن جہاں پر آپ نے آئیڈیولوجیکل سگنیفیکنس کی بات کی, یہاں پر پاکستان کا ایک بہت بڑا انٹرنل پرابلم ہے. میرے خیال میں چیزوں کو تھوڑا کلیئر ہو کر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. جو KP کے اندر ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ بن کے آیا ہے, اس میں اب ایسی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں جو اسٹیٹ کے لیے کافی پریشان کن ہیں. اور سیکیورٹی بریفنگ صاحب آپ نے بھی کبھی کافی اٹینڈ کی ہے, ہم نے بھی اٹینڈ کی ہیں, اس میں اب ایک نیا کانٹیکسٹ جو ہے پیرایا ہیڈ ہو گیا ہے. وہ ایسی آوازوں کا ہے جو اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے اس قسم کے رابطے رکھنے کے لیے جو ہے کوشاں نہیں ہے, جو ایک انڈیویجول اور اسٹیٹ کے درمیان میں یوزلی ہوتا ہے. یہ کافی ڈینجرس کانٹیکسٹ ہے. آپ کسی بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا کورس دیکھ لیں, کتاب دیکھ لیں, کوئی بھی تھیوری دیکھ لیں, کسی جگہ کے اندر تب تک جو ہے کوئی ٹیررسٹ ایلیمنٹ سسٹین نہیں کر سکتا جب تک اس کا لوکل سپورٹ میکینزم نہ ہو. اس کا مطلب اس ایریا کے اندر ہے, اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں جو ایکچوئل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے, جس کے اندر ڈیولپمنٹ اور ڈی ریڈیکلائزیشن کا عنصر شامل ہو, جب تک یہ نہیں ہوگا انٹرنل پولیٹیکل کوہیژن اور اس کو ایک ڈراسٹک فارم میں لے کر آنا کہ وہ ایگزیکیوشنبل اسٹریٹجی بن جائے, جب تک یہ نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ معاملہ ہماری زندگی میں تو کم از کم حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, افتخار فردوس صاحب, سید محمد علی صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کا. بطول آپ نے دیکھا کہ ایک یہ معاملہ بن گیا ہے, اس میں کچھ تو بالکل آبویس سولوشن ہے نا, کہ اگر وہ پتھر مار رہے ہیں تو آپ اینٹ ماریں. لیکن اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو بھی سید محمد علی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چائنا کو چاہیے کہ وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کرے, لیکن فاضل صاحب ڈپلومیٹک ایفرٹس اور انسینٹیوز اور آفرز تو چائنا دے رہا ہے, اسپیسیفکلی US پل آؤٹ کے بعد افغانستان کو. لیکن اب یہ زیادہ پریشان کن بات ہے کہ ایسی انسینٹیوز اور ایسی آفرز کے باوجود TTA TTP کو سپورٹ دے رہی ہے. بالکل. میرے خیال میں ہمارا بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن ابھی یہ جو معاملہ ہے, ظاہر بات ہے اس میں ہم نے اسٹوری پہ نظر رکھی ہوئی ہے, لیکن ابھی ہم ذرا واپس آتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے. اور جو بریک کے بعد کریں گے وہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے, اور وہاں پہ بہت گڑبڑیں ہو رہی ہیں. لوگ حیران ہوں گے کہ وہ جماعت جہاں پہ ایک لیڈر کی ہر لفظ جو ہے قانون کی حیثیت رکھتا تھا, وہاں پہ اس وقت دھڑے بندی ہے, اس وقت گروپ بندی ہے اور دستوں گریباں دوسرے سے. وہ کیا تفصیلات ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ نہ ہونے کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں, PTI کو اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف میں مختلف آراء آپ کو نظر آتی ہیں ایک ایشو کے اوپر, اور یہ ایک واضح دھڑے بندی ہے. فہد صاحب کیوں ہے یہ, اور یہ تو بہت واضح ہوتی جا رہی ہے ود دی پیس آف ٹائم. یعنی وہ تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا PTI میں کہ جی ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ ڈیموکریسی ہے اور بڑا ہمارا کلچر ہے, لیکن اب وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کوئی دوسری طرف چلی گئی ہے, اور اب واقعی میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ دست و گریباں ہیں. ابھی کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ سب جگہ رپورٹ ہوا ہے, اس میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ گئی, اور پھر اب یہ ایک نارم سا بن گیا ہے بطول کہ PTI میں جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں سے کوئی ریزالو نہیں ہوتا, کیونکہ پہلے ایک دھڑا کھڑا ہو جاتا ہے, پھر دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے, پھر تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے. ایشو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, ایشو اور تو اس کے بعد وہ ٹویٹس وغیرہ کر دیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اور ہم ایک دوسرے کی اوپینین کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اصل کہانی ایسی ہوتی ہے اور وہ نکل آتی ہے, ڈھکی چھپی تو رہتی نہیں ہے. ایشو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب تو اب ہیں جیل میں, اور وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی اپروول ان کی طرف سے آتی تھی, چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ, بڑے سے بڑا فیصلہ وہ صرف وہی کرتے تھے. اب جب وہ گئے ہیں جیل میں اور ایکسس ان کی ہو گئی ہے بند یا کم ہو گئی ہے, اب پرابلم کھڑا ہو گیا ہے کہ بھئی سیکنڈ ان کمانڈ تو کو تھا نہیں. جو شاہ محمود قریشی تھے وہ خود جیل میں ہیں,
تو یہاں پہ اب کھڑا ہو گیا کرائسس آف لیڈرشپ. اور ہوا کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے اندر ہو گئی ہے دھڑے بندی, گروپس بن گئے ہیں, اور وہ ابھی آپ کو جو چند واقعات ہو رہے ہیں اس میں نظر آ رہے ہیں. مثلاً ایک بن گیا ہے اسد کیسر گروپ, جس کو اسد کیسر صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو آئے دن نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بڑے دبنگ طریقے سے جو میڈیا سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ایک گروپ بن گیا ہے جس میں ہیں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب, جو اس میں مایہ ناز اور یا نمایاں لوگ ہیں. پھر ایک اور بھی گروپ ہے جس میں جو کے پی سے ہیں عاطف خان صاحب ہیں, ان کا بڑا امپورٹنٹ ایک رول پارٹی میں ہمیشہ شروع سے رہا ہے. ان کے ساتھ ان کے کچھ گروپ کے لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کے پی میں تو ظاہر بات ہے چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور, وہ اپنا ان کا وہ کھاتا کھلا ہوا ہے. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے, تو یہ 4 گروپس ہو گئے, یہ وہ ایک کے پی کے ہیں, سینٹر میں کم از کم 3 گروپس ہمیں کلیئرلی نظر آ رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ اور بہت سے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ دھڑے بندے ہیں. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اس میں اب ایک تو یہ گروپ بندی ہے, دھڑے بندی ہو رہی ہے, ہر شخص چاہ رہا ہے کہ جی میری بات سنی جائے, میں جو کہوں وہ پالیسی بنے, مجھے کہا جائے کہ جی خان صاحب سے میں ڈائریکٹ ہوں. ایک تو یہ ایشو ہے. اچھا, دوسرا ایک اور فالٹ لائن ڈیولپ ہو گئی ہے, وہ ہو گئی ہے وکیلوں میں اور جو سیاسی کارکن ہیں یا سیاسی لیڈرز ہیں. اب وکیلوں کی ذرا اگر آپ لسٹ دیکھیں, جو مشہور وکیل ہیں پی ٹی آئی میں جو اس ٹائم ڈومینیٹ کر رہے ہیں, حامد خان صاحب تو پہلے سے تھے, بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں, اب بیرسٹر گوہر ہیں جو چیئرمین ہیں, شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ خود وکیل ہیں, پھر اس کے بعد شعیب شاہین ہیں, وہ اسلام آباد میں سینٹر میں وہ ہولڈ کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ان کی بھی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے, لطیف کھوسا صاحب ہیں. سو یعنی ایک وکیلوں کی ایک الگ لابی بن گئی ہے, اور شور یہ مچ رہا ہے پی ٹی آئی میں, اور کسی بھی پارٹی میں اتنے وکیل نہیں ہیں جتنے اب ان کی, اور اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز میں. اب ہوا یہ نا کہ اب کیونکہ ان وکیلوں کا ایک تو ظاہر بات ہے زیادہ ایکسس بھی ہوتا ہے جیل میں, وکیلوں کو زیادہ وکیل ہونے کی وجہ سے, وکیل ہونے کی وجہ سے ان کی ایکسس بھی زیادہ ہے. تو اب خان صاحب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان کے ذریعے, جب ان کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے جو وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کیا. اب وہ اپنے آپ کو کانفیڈنس بھی سمجھنا شروع ہو گئے, وہ سمجھنا, لوگ سمجھتے ہیں جی یہ اب ان کے بڑے قریب ہیں. اب دوسری طرف جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کی ایکسس نہیں ہے, لیکن اب وہ بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی بہت ساری جو غلطیاں پی ٹی آئی سے ہوئی ہیں, جس میں سنی اتحاد کونسل والی ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کا اعتراف ہو رہا ہے, وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ فیصلہ سازی وکیل کر رہے ہیں اور سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ نہیں کر رہے. تو یہ ایک الگ بیچ میں ایک فالٹ لائن بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر. اب آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے قبیلے بن گئے ہیں, گروپس بن گئے ہیں, اور دراڑیں پڑ گئی. اور فاضل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وکلا کو یہ شے یا یہ ایک ان پروکلیمڈ اتھارٹی اس لیے بھی ملی ہے کیونکہ جب انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے تھے پی ٹی آئی کے, تو ایک وکیل کو ہی نامزد کیا چیئرمین شپ کے لیے, پہلے بیرسٹر گوہر پھر علی ظفر کو, تو اس وجہ سے وہ جو ان کا اعتماد تھا وہ اس وقت اس لیے ہوا تھا کیونکہ یہ ایک لاجک تھی کہ جی وکیل جو ہیں وہ کیونکہ جماعت کو بہت مسائل ہو رہے ہیں, کیسز میں گھری ہوئی ہے, ان کے لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں, کوئی بیلوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو لائرز جو سسٹم کو نیویگیٹ بہتر کر سکتے ہیں. ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے پولیس اور دیگر اور حکومتیں بھی ذرا 2 بار سوچیں گی کہ لائرز کی جو ہے پوری اپنی ایک حلقہ ہوتا ہے, ایک اثر رسوخ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے لائرز جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ آ گئے تھے, اب انہوں نے وہ پوزیشن سنبھال لی. اچھا, اب اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن, اب یہ وہی پوزیشن ہے جو فل ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہو پا رہی. نہیں اس لیے نہیں ہو پا رہی, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک دھڑا کہتا ہے کہ میرا بندہ ہونا چاہیے, دوسرا دھڑا کہتا ہے میرا بندہ ہونا چاہیے, ایک کہتا ہے جی خان صاحب نے ان کو نامنیٹ کر دیا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ انہوں نے نامنیٹ کر دیا ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کوئی بن ہی نہیں رہا. دس از ون ایسپیکٹ آف اٹ. اچھا, اب اس میں ذرا مزید گھستے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو ان تمام معاملات کے میں شامل ہیں, اور بڑی ان کی اہمیت ہے پی ٹی آئی میں, لائلسٹ ہیں اور بڑا سٹینڈ لیا, وفا نبھائی, اور ویری گریسفل پولیٹیشین علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جی علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا, ہم یہ بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو پرابلم ہو گیا تھوڑا سا لیڈرشپ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں, اور دھڑے بندی ہو گئی ہے, گروپ بندی ہو گئی ہے. ظاہر بات ہے جب جو مین لیڈر ہے اس کی ایکسس کم ہو تو کچھ نہ کچھ تو یہ ہونا ہی تھا. اب یہ جو کور کمیٹی میں بھی مسئلہ ہوا, آپ خود اس کمیٹی میں موجود تھے, وہاں بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ تو ہمیں تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ کرو اس طریقے سے, نہ پارٹی کو اس طریقے سے 6 مختلف طرف کھینچو.
اور آپ خود بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں. اب یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا؟ علی محمد خان صاحب، آپ تو بالکل ایک نظریاتی ورکر ہیں، شروع سے پارٹی کے ساتھ ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کیا آپ کو کیا احساسات ہو؟ بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ جب فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب جیل میں گئے اور اتنے مشکلات کی شکار جماعت ہوئی تو اس میں اس طرح کے کچھ مسائل کا آنا ایک فطری عمل ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی اور ایگزیجریشن ہے، یا جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کی ویراسٹی اسرٹین کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد رپورٹ کرتے ہیں. جیسے کل کی ایکٹیویٹی تھی، تھوڑی سی گرما گرم بحث ہوئی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جس طرح کور کمیٹی کے حوالے سے بات ہوئی. دوسرا، دھڑے بندی یا کوئی بہت بڑے کسی گروپ کا میں اس سے تو مکمل یکسر میں اس کو رد کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی دھڑا یا کوئی گروپ ہے. ہاں، اس بات سے میں انکار نہیں کروں گا کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ ملے، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پارٹی میں ایک عمومی سوچ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور پارٹی پہ مشکلات ہیں، بہت تکلیف سے پارٹی گزری ہے اور اب بھی گزر رہی ہے، تو یہ وقت عہدوں کی لڑائی کا نہیں ہے. اور میں کوئی بہت بڑی عہدوں کی لڑائی بھی نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی گروپ دیکھ رہا ہوں، کوئی دھڑے بندی دیکھ رہا ہوں. یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب موجود ہوتے تھے اور یونٹی ہوتی تھی، اس میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے. اس حد تک میں ایگری کروں گا. اچھا، اب اس میں ٹھیک ہے، آپ یو ہیو اے فیئر پوائنٹ علی صاحب. یہ جو دیکھیں نا، اب عہدوں کی آپ نے بات کی، لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ جو ہے وہ خالی ہے. ہم کئی بار سن چکے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر جو گفتگو ہوتی ہے کہ جی خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو نامنیٹ کر دیا ہے. اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو اہمیت ہے وہ ظاہر بات ہے، آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ کوئی ہو. لیکن اس کے باوجود وہ اپوائنٹمنٹ ہو نہیں پا رہی، اور پھر اس کے بعد اسد قیصر صاحب جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مزید ڈیلے ہو جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو نامنیٹ کر دیا ہے، پھر وہ نہیں ہوتا. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو اسد قیصر صاحب نے اس تاثر کو رد کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ عمر ایوب صاحب ہی اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد. کہ اسد قیصر صاحب نے کل اس کی خود بھی وضاحت کی ہے کہ ان کا کوئی ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ خود انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وہ عمر ایوب صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دڑا ہے یا کوئی اس میں کوئی چیز ہے. اسپیکر صاحب اس کو امید ہے کہ ہفتے ڈیڑھ میں اس کی نامینیشن ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر کی. اور ویسے بھی 1 اپریل سے اجلاس ہے، تو تب تک انشاءاللہ اس نے ہینڈل ہو جانا ہے انشاءاللہ. پارلیمنٹری پارٹی لیڈر کے اوپر بھی کچھ جو ہے وہ لیدے ہو رہی ہے. زین قریشی صاحب بھی امیدوار ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی امیدوار ہیں. وہاں پہ بھی کوئی رسا کشی چل رہی ہے؟ نہیں، رسا کشی تو کوئی نہیں چل رہی. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کون امیدوار ہے اور کون کون چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے. علی محمد خان صاحب، اچھا چلیں، یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، اور لیٹس سی یہ اگلے چند دنوں میں اگر ہو جاتا ہے. ایک ایشو وہ بھی ہے جس پہ میں نے سنا ہے کہ آپ خود بھی جو ہے وہ اپنا اظہار رائے کر چکے ہیں اور اظہار تشویش بھی کر چکے ہیں، اور وہ میں اور بطولہ بھی وہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایک وکلا کی ایک ڈومیننٹ پوزیشن آ گئی ہے ڈیسیشن میکنگ کی، اور اس ڈیسیشن میکنگ کی وجہ سے کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں جن میں شاید سنی اتحاد والا بھی شامل ہو. اور آپ جیسے کچھ لوگوں نے پرائیویٹلی بھی اور کچھ نے پبلکلی بھی کہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اب فیصلہ سازی میں زیادہ پرومیننٹ ہونا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ فاضل صاحب، اس پہ بہت کلیئر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے خود بھی اس پروگرام میں اس کا ذکر کیا اور صحیح کیا کہ وہ وقت ایسا تھا جب پولیٹیکل لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ تھی اور بہت سی جیلوں میں تھے. تو اس وقت وکلاء نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. جب پولیٹیکل لیڈرشپ نکلی ہے، اگر کوئی وکلاء کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو میں بحیثیت وکیل بھی اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. اور ویسے بھی کیونکہ مشکل وقت میں وکلاء نے پارٹی کو بڑا زبردست سہارا دیا ہے، تو تھوڑا سا وقت لگے گا دونوں کو ایڈجسٹ ہونے میں، ٹاپ کلاس پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور وکلاء میں. اور بیچ میں کوئی ایسا ایشو ہے بھی نہیں، کیونکہ بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور زیادہ تر ہمارے جو مین پولیٹیکل عہدے ہیں وہ ہمارے وکلاء کے پاس ہی ہیں. میں خود بھی آپ کے سامنے ایک وکیل ہی بیٹھا ہوں. تو اس کو بھی تھوڑا سا میرے خیال میں ہمارے یار لوگ تھوڑا اور ایگزیجریٹ کرتے ہیں.
कोई ऐसी आपस में कोई रिफ्ट नहीं है, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, बहुत एक ऑनरेबल, एक इज्जत का माहौल है। जी जी जी, लेकिन अली साहब, जी अली साहब इस बात का जवाब दीजिएगा, जी अली साहब प्लीज इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि कोई रिफ्ट नहीं है, लेकिन तासुर तो है, तो आप ये समझते हैं कि तासुर तब जायल हो सकता है कि अगर कोई भी वकील या कोई भी इमरान खान से जेल के अंदर मिलने जाए तो वो फौरी तौर पे रिपोर्टर से आके बात ना करे, बल्कि आप अपनी पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन सेट कर लें कि रिपोर्टर से बात किसने करनी है इमरान खान के बिहाफ पे। चूंकि आप ऐसा भी करें इसलिए भी धड़ेबंदी का तासुर जोर पकड़ता जा रहा है। मैं इस पे एक अर्ज करूंगा वसद एहतराम कि जब कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या वकील साहब जो हैं वो जब मिलते हैं, खान साहब से बाहर आते हैं, मीडिया खड़ा होता है तो उन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना होता है। लेकिन कोर कमेटी की मीटिंग्स हमारी रेगुलर हो रही हैं और उसमें हमारे वकला भी होते हैं और उसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी होती है। पहले हमारी मीटिंग जूम पे होती थी, अब रेगुलर पर्सनली फिजिकली मीट कर रहे हैं। तो जितना वक्त गुजर रहा है, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, वो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रही है। बहुत से वकला ऐसे भी थे जो कि हमारी मेन पॉलिटिकल लीडरशिप से कभी ज्यादा राब्ते में भी नहीं रहे थे माजी में, अब उन्होंने एक दूसरे को जाना है और विद ईच पासिंग मीटिंग मैं ये फील कर रहा हूँ कि वो एक टीम वर्क बेहतर से बेहतर हो रही है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जब खान साहब से मिलना शुरू हुई है तो डिसीजन मेकिंग में मजीद क्लैरिटी आई है और मजीद आएगी। आप ये देख रहे हैं कितनी मैच्योरिटी से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने इन चीजों को संभाला है। लोगों का ये ख्याल था कि पता नहीं वहां से कोई अटैक लॉन्च होगा, क्या होगा, उन्होंने बड़े समझदारी से, बड़ी मैच्योरिटी से वजीर आजम के साथ वो बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ। हालांकि शहबाज शरीफ साहब को हम अभी तक लीगल वजीर आजम नहीं मानते, हमारा क्लेम है कि फॉर्म 45 पे हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन मामलात चलाने के लिए वो आए हैं और आपने देखा है कि उनकी दो मीटिंग्स हुई हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ उस मुश्किल दौर से लीडरशिप लेवल पे निकल आई है। अब सिर्फ खान साहब का इशू है और असीरान का कि वो वापस निकलें। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन कि फात साहब इन्होंने बात की है, उनकी रिहाई के लिए लोग जलसा भी करेंगे, क्या सिर्फ जलसे करने से इमरान खान नहीं, जो जलसे करने से तो नहीं होगा, वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसके साथ साथ ये जो इनका मामला है, ये स्ट्रगल्स हैं, जाहिर बात है अली मोहम्मद खान साहब ने तो और हमेशा से इन्होंने बड़ी सुलझी हुई बात की और मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ उनको, लेकिन उस तरीके से जो पार्टी के उनके मामलात हैं उसमें लीडरशिप का इशू हो रहा है और ये सीरियस इशू है और इसको इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को तो बड़ा सूट कर रहा है, उनको तो सूट कर रहा है। अब हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात, लेकिन जैसे वो ये आर्गुमेंट दे रहे थे कि उनको एडजस्ट करने का टाइम देना चाहिए, क्या ये इज दिस फेयर इनफ, क्या मार्जिन ले सकती है पीटीआई इसका? देखिए वो तो अब ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर से चलता है, हो सकता है हालात इनके लिए ठीक हो जाएं, लेकिन इस वक्त ये एक इशू खड़ा हो गया और इनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हमने क्विकली, टाइम खत्म हो रहा है, एक स्टोरी पर और बात करनी थी, शायद हमें ब्रेक लेनी है इस वक्त या अभी हम नहीं ब्रेक नहीं है, लेकिन हम एचएसएन के इशू पे जो डेवलपमेंट हुई है उससे बात करें। हाँ, हम क्विकली बात कर लें क्योंकि देखिए कल भी हम बात कर रहे थे और ये मामला आज भी गर्म है एचएसएन कॉलेज के हवाले से, और कल क्योंकि मेरा खुद उसमें ज़ाती बड़ा जो है वो ताल्लुक भी है उस कॉलेज से, तो इसलिए कल हमने बड़ी डिटेल में बात की। आज हुआ ही कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था प्रिंसिपल ने, अब जो है वो आज चीमा साहब ने आज एक लेटर लिखा है गवर्नर पंजाब को, उन्होंने कहा है कि जी मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि वो जो मैं फ़ी का वेवर मांग रहा था अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये कि जो पॉलिसी आपने बनाई है कि वेवर मिलना चाहिए, आप उस पॉलिसी पे डटे रहें। दूसरी तरफ आई थिंक जो प्रिंसिपल हैं वो भी इस टाइम यही कह रहे हैं कि जी जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो तनाज़ा जूं का तू खड़ा हुआ है। आज एचएसएन कॉलेज के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने भी आज एक मुजाहरा किया गवर्नर्स हाउस के सामने और उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए कॉलेज के बाहर से, यानी बेसिकली गवर्नर की पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने जो है वो अपनी आवाज़ उठाई है। मामला इस टाइम खड़ा हुआ है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत मैं भी बड़े लोगों से आज बात करता रहूं ताकि मुझे ज़रा ट्रू पिक्चर मिले कि मामलात क्या हैं। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि और कल जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रिंसिपल से बात की, तो वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो इशू तो बहुत बड़ा बन गया है। अभी ये मुझे लग रहा है कि इसमें शायद कुछ डेवलपमेंट्स आने वाले चंद दिनों में और कोई बीच का रास्ता नहीं। मेरे ख्याल में देखें ये जिस तरीके से हुआ ये नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल को बिल्कुल वापस आना चाहिए, ये स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कोई आई होप कि कोई बीच का रास्ता निकल आए ताकि ये जो इस टाइम प्रॉब्लम हो रहा है किस तरह रिजॉल्व। ठीक है, बहुत शुक्रिया फात साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।